اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں انفاق کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ایک ہے فرض انفاق یعنی زکوٰۃ اور دوسرا ہے نفلی انفاق۔ اکثر افراد کا معمول ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ بات اس اعتبار سے مناسب ہے کہ زکوٰۃ قمری تقویم سے فرض ہوتی ہے تو حساب میں سہولت رہتی ہے۔ ادائے زکوٰۃ کا اہتمام ضروری ہے چونکہ یہ ایک عبادت ہے، یہ کوئی ٹیکس یا کوئی چیریٹی نہیں ہے، تو لہٰذا لازم ہے کہ اس کی ادائیگی شریعت میں معین طرز پر کی جائے۔ ہر صاحب نصاب پر اس کے احکام و مسائل جاننا بہت ضروری ہے۔ نفلی انفاق کی مزید دو اقسام ہیں، ایک وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کیا جائے جسے عوام صدقات و خیرات سے تعبیر کرتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے یعنی اجتماعی فرائض ادا کرنا، جیسے اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد، دینی علوم کی نشر و اشاعت وغیرہ پر۔ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذمہ قرض سے تعبیر کرتے ہیں۔ لہٰذا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے قرض، بہترین قرض کہ وہ اللہ تعالیٰ بڑھائے چڑھائے اسے اس کے لیے کئی گنا زیادہ۔ لہذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان المبارک میں سخاوت کا حال یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور خصوصاً رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ البتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تو آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی، سبحان اللہ۔ لہذا ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ انفرادی امور اور اجتماعی امور دونوں کے بعد کیا ہے، اس لیے کہ یہ عمل دونوں کا جامعہ ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں رمضان المبارک کے دوران زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اور جو تقسیم ذکر کی گئی ہے ان سب کو خرچ کرتے وقت ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس موقع پر صدقۃ الفطر کی ادائیگی کو بھی ذکر کر دینا مناسب ہے، لہٰذا اہتمام کرنا چاہیے کہ عید الفطر سے کچھ پہلے ہی مستحقین تک رقم پہنچ جائے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی ساعتوں سے خوب بہرہ ور فرمائے، اور جو کچھ گزارشات کی گئیں ان پر راقم اور تمام رفقاء کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔